अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करोड़ मरतबा शुक्र ज़ात गफूर रहीम की जुज़ल की तौफीक और फज़ल ख़ास से हमने आया ही नहीं, जिसकी तौफीक और फज़ल ख़ास से हमने नमाज असर बाजमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पंजगाना का बाजमात और तकबीर उला के साथ इत्माम रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बाबरकत महीने रमज़ानुल मुबारक का अदब और इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बतकाज़ा बशरियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे होने वाली छोटी मोटी गलतियाँ अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। पारा नंबर 18 में से एक वाक़या आज आपके गोश गुजार करते हैं, और ये वाक़या बयान करने का मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आका अलैहिस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात की बराअत बयान की है वो आपके गोश गुजार करना। आका अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था कि जब भी आप किसी ग़ज़वा पर तशरीफ़ ले जाते जिहाद के लिए, आप अपनी अज़वाज में कुर्रा अंदाज़ी किया करते थे अपनी बीवियों में। तो जिस बीवी के नाम निकल आता तो आका अलैहिस्सलाम उसको लेकर उस ग़ज़वा पर तशरीफ़ ले जाते। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक हुआ था और आका अलैहिस्सलाम ने उस पर कुर्रा की थी, तो नाम निकला था हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तमाम अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा दर्जा है उनका। और आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हम सब के लिए माएँ का दर्जा रखती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बुलंद रुतबा उनको अता फरमाया। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, इसके अलावा फिर दूसरी कोई बात करने की गुंजाइश नहीं है। आप जब उस सफ़र में साथ ही आका अलैहिस्सलाम के, तो आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा में उनको साथ रखा। जब ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुदज यानी कचावा जो होता है या पालान होता था ऊँट का, उसमें मुझे बिठाया जाता था और उस समेत ही मुझे उतार दिया जाता था। उस दिन यूँ हुआ कि रवाना हुए, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ग़ज़वा से फ़ारिग हुए, वापस लौटे, हम मदीना के करीब पहुँच गए। एक रात आपने कूच करने का हुक्म दिया। जब आपने कूच का हुक्म दिया तो मैं क़ज़ाए हाजत के लिए साइड पे गई हुई थी और लश्कर से थोड़ा सा दूर निकल गई। जब मैं वापस आई तो अपने कचावे की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा जो सीपियों का हार था ना, वो टूट के कहीं गिर गया था। तो वो एक बहाना, काम तो सारे अल्लाह ताला की ज़ात ही करती है ना, था तो वो एक बहाना और जाहिर करना था कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। आका अलैहिस्सलाम और उनके अज़वाज के साथ मोहब्बत का दम कौन भरने वाले हैं और मुनाफ़क़त कौन करने वाले हैं, और ये क़यामत तक के लिए एक उसूल वज़ा करना था आका अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, मुझे अचानक मालूम हुआ कि मेरा सीपियों का बाजू जो हार है ना वो टूट गया, गिर गया है। मैंने वो हार तलाश किया, उसकी तलाश ने मुझे रोक लिया और वो लोग मेरे उस पालान को उठाकर ऊँट पर रखते थे। उन्होंने वो पालान उठाया, ऊँट पर रख दिया। उनका ये गुमान था कि मैं इसमें बैठी हुई हूँ। उस ज़माने में औरतें हल्की फुल्की होती थी, उन पर गोश्त चढ़ा हुआ नहीं होता था क्योंकि वो बहुत कम खाना खाती थी। इसलिए जब लोगों ने मेरे उस पालान को उठाया, उनको खिलाफ मामूल कोई बात ना लगी और मैं उस वक़्त कम उम्र लड़की थी। उन्होंने ऊँट को बिठाया, रवाना हो गए। लश्कर के चले जाने के बाद मुझे हार मिल गया। मैं अपने पड़ाव में पहुंची तो वहाँ कोई बुलाने वाला ना था, जवाब देने वाला कोई ना था। मैं वहाँ पर ठहरी रही। मेरा गुमान था कि आका अलैहिस्सलाम ने यकीनन एक बंदे की ड्यूटी लगाई हुई कि वो बाद में रहने वाली चीज़ों की ना वो देखभाल के लिए वापस चक्कर लगाया करते थे। सफवान नाम था उनका। फरमाया वो ज़रूर आएंगे देखने के लिए। तो फिर वही हुआ। जब कुछ देर गुजरी तो आप फरमाती हैं कि रात चलते चलते सुबह के वक्त उस वक्त वापस पहुंची जहाँ मैं सोई हुई थी। उन्होंने एक सोए हुए इंसान को देखा, आप चादर लपेट कर सोई हुई थी, बैठी इंतजार करती रहती, ऊँघ आ गई तो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे देखा तो मुझे पहचान लिया। तो फरमाते हैं कि पर्दा के अहकामात नाज़िल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था
جب احکامات نازل ہو گئے انہوں نے مجھے نہ دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گئی، میں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اور اللہ کی قسم انہوں نے اس کے علاوہ مجھ سے اور کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم لشکر کے پاس پہنچ گئے، دوپہر کا وقت ہو گیا، صاحب میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم مدینہ میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے تو سفر کی تھکاوٹ سی تھی، میری طبیعت ناساز ہو گئی، بخار شروع ہو گیا، اور پورا 1 مہینہ مجھے بخار رہا۔ 1 مہینہ میں اپنے گھر کے اندر ہی رہی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے متعلق باہر کے جو لوگ ہیں وہ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ بس اتنا میں نے ججمنٹ کر لی، اس پورے ڈیوریشن میں، اس دوران میں آقا علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے نا میرے گھر میں، تو ان کا جو سلوک تھا نا وہ پہلے جیسا مجھے محسوس نہ ہوا۔ سلام دعا لینی، حال احوال پوچھنا، کیا حال ہے تمہارا، طبیعت ٹھیک ہے، اتنی بات کرنی آقا علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے، پوری توجہ نہیں میں دیکھتی تھی، جیسے بیماری کے ایام میں پہلے مجھ پر توجہ کیا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے ساتھ آئیں مستح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ تھی مستح، ان کے بیٹے کا نام مستح تھی، وہ نام بیٹے کا مستح تھا، اس وجہ سے مستح کہتے تھے۔ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے ساتھ وہ آئیں، رات کا وقت تھا، تو ہم نے ایک پلاٹ بنایا ہوا تھا رات کے وقت باہر قضائے حاجت پر جانے کے لیے۔ اس وقت ہمارے وہ عمارتوں کے اندر واش روم وغیرہ بنانے کا کنسیپٹ اس وقت وہ فرماتی ہیں نہیں تھا۔ تو ہم جب باہر نکلی تو واپسی پر آتے ہوئے نا ان کو ٹھوکر لگی مستح کو، وہ ٹھوکر لگی، کپڑا ان کا وہ پہنچ اٹ گیا، وہ ٹھوکر لگی، گرنے لگی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو مستح کے لیے، اپنے بیٹے کا نام لے دیا کہ ہلاکت ہو اس کے لیے۔ وہ بی بی عائشہ فرمانے لگی کہ اس کا کیا قصور ہے، ٹھوکر تو آپ کو لگی ہے اور آپ گرنے لگی اور آپ نے ہلاکت کی مستح کی بات کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ تو ایسی ایسی باتیں کرتے پھرتے ہیں آپ کے متعلق، اور بڑی خطرناک آپ پر انہوں نے تہمت لگا دی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت تو پہلے میری زیادہ خراب رہتی تھی، مگر جب اتنی تکلیف مجھے اس بات نے پہنچائی نا، فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بات نے اتنی تکلیف نہ پہنچائی کہ وہ بندہ ہو بھی بے گناہ اور تہمت بھی لگ جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے وہ 7ویں بات کہی تھی نا، جو 6 باتیں میں نے جمعہ پہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، 7ویں رہ گئی تھی۔ 7ویں بات یہ تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ کسی پاک دامن پر تہمت لگائے نہ گا وہ ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اس معاملے میں پورا پرہیز کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں تہمت لگانے سے، غلط بات کرنے سے پورا گریز کرنا چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کسی پر تہمت لگائیں گے نا تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، بندہ خود ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو آپ فرماتی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا نا، مجھے انہوں نے تہمت لگانے والوں کی بات سنائی، پھر میری بیماری اوپر مزید بیماری چڑھ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں اپنے گھر لوٹی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر سے نہ ہوا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں اپنے والدین کے گھر سے نہ ہوا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے گھر جا کر، ماں باپ کے گھر جا کر ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس گئی، میں نے ماں سے پوچھا میں یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی حوصلہ رکھو، لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پورا یقین ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، میں نے کبھی نیند کو سرما نہ بنا سکی، 3 راتیں 2 دن فرمایا مجھے روتے روتے گزر گئی۔ اس دوران میں مجھے ایک لمحہ بھی سکون نہ نصیب ہوا کہ میں نے کیا ایسی بات کر دی، کیا ایسی حرکت کر دی کہ لوگ میرے ادھر خلاف ہو گئے، اور لوگوں نے مجھ پر تہمت لگاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا پچھلا کردار کیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، تو جو منافقین تھے نا ان کو اللہ رب العزت نے ظاہر کرنا تھا نا، تو یہ واقعہ بھی ہو گیا، اور جو عبداللہ بن ابی سلول تھا وہ پیش تھا اس سارے معاملے میں۔ تو فرماتی ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور فرماتے کہ وحی میں تاخیر ہو گئی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا بی بی عائشہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ مشورہ لیا نا ان سے
کہ آپ کے بارے میں کیا ہے؟ اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہے، اس لیے کہ کبھی بھی بات دیکھی نہیں ہے، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، آپ جلدی نہ کریں، تو یہ جو ہے نا آپ حوصلہ رکھیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس بات سے بری ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا گیا، آپ نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اہلیہ کے متعلق سوائے خیر اور نیکی کے اور کوئی بات جانتا ہی نہیں۔ یہاں پر نا مختلف واقعات مفسرین نے لکھے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ رب جو آپ کے جوتے پر جوں کا خون لگ گیا تھا تو فرمایا تھا کہ اس کو اتار دیں، ناپاکی لگ گئی ہے، اتنی بڑی ناپاکی والی بات اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آنے دے گا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروردگار جس نے آپ کا سایہ نہیں بڑھنے دیا، کہیں اوپر پاؤں نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، تو وہ رب ایسے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایسی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی عورت آپ کے گھر میں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، قریب اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا گیا نا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے بارے میں لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہو گئے، میں گواہی دیتی ہوں وہ تو کم سال لڑکی ہے، ابھی تو پوری اس کی عمر ہی نہیں ہے، کم سال لڑکی ہے، لڑکیوں جیسی ہے وہ تو بی بی عائشہ صدیقہ، آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے، بکریاں آ کے آٹا کھا جاتی ہے، تو آپ ان کے بارے میں یا رسول اللہ حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو بھی جمع کر لیا، مسجد میں ساری وہ 50 ٹائپ کا وہ مجمع لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو کھڑا کر کے فرمایا کہ کون ہے جو اس معاملے میں میری مدد کرے یا مجھے تسلی دے یا میری جو عائشہ ہے اس کی کو براعت بیان کرے؟ تو وہاں پر قبیلہ اوس کے سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے انصاری، فرماتے یا رسول اللہ میں قبیلہ اوس کا سردار ہوں، اگر میرے قبیلے میں سے کسی نے کوئی یہ بات کی ہے آپ اشارہ کر دیں، اس کی گردن اڑانا میرا کام، اور اگر قبیلہ خزرج کے لوگوں نے کوئی بات کر دی ہے آپ ہمیں اشارہ کریں، ہم اس قبیلے پر ٹوٹ پڑے، بس آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے اشارہ کر دینا۔ وہ خزرج والے بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تھا وہ سعد بن عبادہ، وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی نا اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا منافقین کی باتیں سن کر، وہ کہنے لگے کہ آپ لڑنے والے نہیں ہیں، خبردار ہمارے قبیلے کی بات کی، بحث بڑی بڑھ گئی۔ آقا علیہ السلام دونوں فریقین کو چپ کراتے رہے، حوصلہ دیتے رہے، معاملہ ٹھنڈا کر کے جب لوگوں کو بھیج دیا تو آپ تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں پر بی بی عائشہ بھی تشریف فرما تھی، بی بی عائشہ کی والدہ محترمہ تشریف فرما تھی، پوری فیملی جب آقا علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما تھی، سب رو رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ پورے دن اس دن میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، میں نے نیند کو سرما نہیں بنایا، صبح کو میرے پاس میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے 2 راتیں ایک دن رو رو کے گزارے، میری آنسو رکے نہیں، اور میرے والدین یہ گمان کر رہے تھے کہ میرا جو رونا ہے نا میرے جگر کو پاش پاش کر دے گا۔ اور اتنے میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اسلام دعا ہوئی، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا 1 ماہ تک آپ کی طرف میرے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ بی بی عائشہ فرمانے لگی کہ آپ میرے پاس نہیں بیٹھے، 1 ماہ تک آپ کی طرف سے کوئی میرے متعلق وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، آپ نے فرمایا عائشہ حمد و صلات کے بعد مجھے تمہارے متعلق ایسی بات پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل فرما دے گا، ٹھیک ہے نا، ورنہ تمہارے متعلق میں نے پوری تفتیش کر لی ہے، اگر بالفرض محال تم گناہ کی مرتکب ہو گئی ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب یہ بات کی نا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری آنسو بالکل ہی خوش ہو، میں رو رہی تھی مگر مجھے قطرہ نکلتا ہوا محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو دن سارا گزر گیا، آقا علیہ السلام پھر باپ نہیں کے گھر میں تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر نہ پسینے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، سردی کا موسم اور سخت پسینہ آ جائے، قطرے ٹمٹمانے لگ جائیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب غور سے چہرے کو دیکھا نا، حضرت ابوبکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ اب آقا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے کہ آقا علیہ السلام کیا فرماتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر پسینہ آ گیا،
बहुत सख्त सर्दी का दिन था। फिर आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मोतियों की तरह पसीने के कतरे टपकने लगे। और उसके बाद फरमाया आका अलैहिस्सलाम की जब ये कैफियत मुनक़ता हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरा खोला कि हमने आका अलैहिस्सलाम के सारे दंदान मुबारक की भी ज़ियारत कर ली। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा परेशान न हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी बरात के लिए सूरह नूर में फरमा दी। इतनी सी बात थी, इतना सा किस्सा था, इतना सा वाक़या था, और बात का बतंगड़ बनाने वालों ने इतना बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाज़िल फरमा के फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहहरात पाकीज़ा है, जिनकी बारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर दे, उनके बारे में फिर बंदे को शेष पंज में नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आज भी अगर कोई ऐसी बात करे ना तो वो समझे कि मैंने आयशा पर तोहमत नहीं लगाई, मैंने अपनी माँ पर तोहमत लगाई। ऐसे ही है ना, वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, अज़वाज मुतहहरात हमारी माएँ हैं। माएँ के मुतालिक भी कोई बात करता है यार? कोई बंदा बात नहीं करता। अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक अता फरमाए, जितना अदब हम अपने वालिदैन का करते हैं उससे करोड़ों अरबों खरबों दर्जे ज्यादा अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलाम के ज़वाज मुतहहरात जो हमारी माएँ हैं उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।